میاں صاحب لانے والوں کی بات کر رہے ہیں تو کاش وہ میاں صاحب بتا دیتے کہ ان کو 85 میں کون لے کے آیا تھا۔ وہ 85 میں ایک کارخانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے اٹھایا اور لا کے وزیر خزانہ بنا دیا، پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا اور پھر وزیر اعظم بنا دیا۔ ان کے مطابق جس بندے کی بات کر رہے ہیں اس نے 1996 میں اپنی پارٹی شروع کی، پہلا الیکشن خود ہارا، پھر ایک سیٹ جیتی، پھر ایک صوبہ جیتا اور پھر پاکستان جیتا۔ 26 سال کی سٹرگل ہے، اور خود میاں صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ 85 میں الف بے بھی نہیں پتہ تھی سیاست کی۔ ایک کاروباری شخصیت تھے، بڑے تھے یا چھوٹے تھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک کاروبار کرتے تھے، وہاں سے ان کو اٹھایا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو میاں صاحب کو لایا گیا، عمران خان خود آئے۔ میں بالکل اس میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لینا، تو ڈیبیٹ کے لیے بیٹھی ہوں، ڈیبیٹ کے لیے بیٹھے آپ نے بیان دیا۔ میرا ایک یہ پوائنٹ ایک بات رکھیں نا کہ چار بندے ہیں نا، بانٹ کے ایسی کام کرنا ہے۔ لانے والے موجود ہیں تو لانے والے سب کو لایا، تو میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی لایا تھا اور ان کو بھی لایا تھا، وہ بہتر بیان ہوتا ہے۔ تاریخ میں جانا ہے تو بہت بڑی بھیانک ہے، پر بجائے تاریخ میں جائے سوال یہ ہے کہ ہمیں شروع کر لیتے ہیں کہ محمد نواز شریف کی جو ناحق ڈسکوالیفیکیشن تھی اور اس میں کون کون انوالو تھا اور اس کا براہ راست بینیفیشری کون تھا، کون سی کس کی درخواست تھی جو پہلے سپریم کورٹ نے وائڈ آف میرٹ قرار دے کے خارج کر دی تھی، اور بعد میں 3 مہینے بعد وہ خود ہی اٹھا لی گئی کہ آئیں ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کہانی ہے۔ میاں صاحب نے ایک بیانیہ اپنا پیش کیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ آپ کے دور میں تباہی نہیں ہوئی، آپ کے دور میں فورن پالیسی کا بیڑا غرق نہیں ہوا کہ پاکستان کیا بیڑا غرق ہو بتائیں؟ پاکستان کے جو ہواری تھے، پارٹنرز تھے، سب کے ساتھ تعلقات کا بیڑا غرق ہوا، مثلا سعودی عرب، مثلا ترکی، مثلا امریکہ، مثلا چائنا۔ یہ 4 بڑے ملک جو پاکستان کے پرنسپل پارٹنرز ہیں دنیا میں، چاروں کو انہوں نے میسیولی جو ہے انوائے کیا۔ سعودی عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں انوائے کیا، لیکن باقی چائنا میں ان کی اب جو جس بھی وجہ سے پالیسی تھی، انہوں نے سی پیک کو، اب یہ سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سی پیک کو بیک برنر پہ ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے چائنا کو بھی بہت انوائنس ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو پورا کیس ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی نیا بلاک بنائیں گے اور اس کا ہم ٹی وی چینل بنائیں گے۔ لیکن آپ کا بیانیہ معذرت سے آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کو لایا گیا، میاں صاحب خود ہے، اور لا کر ان کو بٹھایا گیا، پھر ان کو چلایا گیا۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر عمران خان تو خارجہ پالیسی نہیں چلا رہا تھا نا، تو جو چلا رہے تھے میاں صاحب نے آج ان کے احتساب کی بات کی ہے، تو میاں صاحب کی اپنی حکومت ہے، آپ کر لیں احتساب، آج کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہاں، تو اس میں ضرور احتساب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ضرور لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے، لیکن جس کا بار بار نہیں ذکر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کمیشن بنا کر بیٹھے جہاں لوگوں کو وداؤٹ فیئر آف پینلائز آ کر وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا، ہم اس پر نادم ہیں، اور آپ انہیں کہہ دیں کہ جی اب ان کو سزا نہیں ملے گی، لیکن کم از کم دیکھیے جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا الیکشن پروسیس، پاکستان کا جو تمام جو کہتے ہیں میڈیا، اس کو تروڑ مروڑ کر بانی چیئرمین کو لانے کا دروازہ کھولا۔ آپ صرف بانی چیئرمین کا نام اگر ہٹا دینا تو بالکل ان کا بیانیہ لگتا ہے مجھے، کیونکہ آج کل یہی باتیں کرتے ہیں، بٹ کوئکلی نہیں، اس وقت میڈیا تو تھا ہی نہیں، تو اب ہم یہ کہتے نہیں، ایک بات برابر ٹائم آپ کو ایک بات کہہ دوں، جس طرح 2,500 میری تو دل میں رہ گئی ساری، نہیں آپ کے دل میں، ذرا میں دوسرے دوستوں کو انوالو کر کے آپ کو دل کی کہی کا موقع دیں گے۔ آپ کے لیے بڑی سٹوری کیا ہے میاں صاحب کے بیان میں؟ واٹ از یور بگ سٹوری؟ میرے لیے تو بڑی سٹوری آن اے لائٹر نوٹ پہلے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اس ملک میں ہر ہفتے ایک بائی الیکشن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ میاں صاحب بولیں، پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو یہ ایشوز آ کر ایڈریس کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے انہیں یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جب بائی الیکشن میں کوئی رزلٹ اچھا، ظاہر بہت خوش ہوئے ہوں گے، ان کی پارٹی نے اچھے رزلٹ پروڈیوس کیا، اس پر سوالات ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہر بائی الیکشن پہ تنقید ہوتی ہے، جی اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس میں گورنمنٹ نے اپنا انفلوئنس یوز کیا ہے، لیکن ان کو یہ خوشی محسوس ہوئی تو وہ بول پڑے۔ بائی الیکشن ان کے لیے میرا خیال ہے اب ایک بار بن گیا ہے، کرائیٹیریا بن گیا کہ یہ ہو۔ اگر آپ کی سٹوری کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب شاید یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کی گورنمنٹ انڈر کرٹیسزم ہے بہت سارے حوالوں سے، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے ذمہ دار تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ
उस प्रोसेस का हिस्सा होते जा रहे हैं जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, वो जिसका उन्होंने हवाला भी दिया। उन्हें लगता है कि उनको अदालतों के जरिए रगड़ा गया था, उनका मुखालिफ भी अदालतों के जरिए रगड़ा जा रहा है। उन्हें लगता है कि जिन पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ गड़बड़ की थी, कल आपको वो बयान मिल गया कि अभी कंक्लूड नहीं हुआ ट्रायल। लेकिन आपको क्यों ये लगता है कि उनको ये लगता है? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, उन्हें मियां साहब को हमेशा ऐसा लगता है, ये आप बात करें ना करें, आपको पता है कि वो अपना बदला भूलते नहीं है, उनके अंदर ये बात होती है, अपना बदला भूलते नहीं है मियां साहब एक एक छोटी छोटी चीज, और ये आपको भी लगता है, लेकिन आप बहुत ही मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हैं कि आप तो मुझे ये मासूमियत का लुभादा उड़ना पड़ा। मियां साहब भूलते नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये थोड़ा सा मजा आ रहा है कि ठीक है मेरे मुखालिफ कॉर्नर हो रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या लीड लगानी है जी कल? देखें, बात सिंपल सी है, नवाज शरीफ वो आदमी नहीं है कि जो सिर्फ इसलिए बोलने लग जाएं आके कि मैं लीडर हूं और मुझे बात कर लेनी चाहिए। मतलब स्टोरी चाहिए, इशू चाहिए। नहीं, देखें सिंपल सी बात है, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है ना, उन्होंने बेगम कलसूम नवाज अपनी ज़ात की बात नहीं की, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं खुदा पे छोड़ता हूँ और कुछ चीज़ें आपको नज़र आ भी रही हैं। वो जब आए हैं ना, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है वो आपको कल के बाद शुरू होता हुआ नज़र आएगा। रिज़ल्ट भी आएंगे, उसके नताइज भी आएंगे। मैं इसको बिल्कुल सादा बात नहीं समझ रहा। जो आज लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि भाई आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं करते, मेरे ख्याल में आपको मिल ठट्ठा नहीं है, मैंने सवाल किया, आपकी बात नहीं कर रहा, आपका नाम लेके नहीं, मैं तो बाकी तो सोशल मीडिया पे चले जाएं ना, जो ठट्ठा उड़ रहा है वो यही उड़ रहा है ना कि हुण हुकूमत है, भाई दी बेटी वजीर आला है, कर दे क्यों नहीं, यही सवाल है ना। सवाल तो बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये दानिश है कि वो इस तरह बात किया नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद कुछ होने वाला उठाए हैं, कुछ होने वाला है। एहतसाब शुरू है तो मियाँ साहब ने टाइम किया, हर वक्त बोलना अच्छा भी नहीं होता। कितना अच्छा होता है मियाँ साहब आके कहते जी 5600 अरब रुपए की करप्शन हुई है 2 साल में हमारी हुकूमत में, मेरे भाई वजीर आजम थे, वो तो पीटीआई के पैसे निकाले, IMF ने लिखा है। मेरी बात तो सुने ना जी, आप बोलते रहे, 5600 अरब बात कर लें, 2023 से 2025 तक की 5600 अरब, जो आपने रकम बोली मैंने उस पर बात कही, और 5600 अरब डॉलर की जो करप्शन, 5600 अरब रुपए की जो करप्शन है, ये 2023 से 25 तक है लिया साहब, ठीक है ना। उस वक्त हुकूमत थी PDM 1, उसमें शहबाज शरीफ था वजीर आजम, और फिर वो खुदा वजीर आजम है। बात को कहीं और ना ले जाया करें ना, बात काश अच्छा होता कि वो करते कि जी ये जो करप्शन मेरे भाई ने और मेरी बेटी ने की है, मैं इसका हिसाब लूंगा, बड़ा अच्छा लगता मुझे। काश वो ये कहते कि वोट को इज्जत दो वाला नारा मैं आज लगाने लगा हूं फिर से, और वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, और ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम में सिविल सुपरमेसी को रगड़ के रख दिया गया है, अब मैं नहीं होने दूंगा, मैं आ गया हूँ। यानी आपकी प्रेस रिलीज नहीं, मेरी प्रेस रिलीज नहीं, हाँ। मियाँ साहब के मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, जो कभी वोट को इज्जत देने का नारा लगाते थे, आज भी उनके ज़हन में है, जैसे मेरे भाई कह रहे थे जीते हैं, वोट को इज्जत नहीं मिली। क्या, कौन से वोट हैं पंजाब में? मेरी बात सुने, मैं हरीपुर में था पूरा दिन, और सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात तक मैं वहाँ पे था। जो कुछ वहाँ पे किया गया है, जो कुछ मेरा सरगोदा में किया गया है, जो कुछ बाकी जगहों पे किया गया है, वहाँ पे तो आप लड़े ही नहीं ना पंजाब में। हाँ, जहाँ पे नहीं लड़े, मेरे क्या किया गया? वहाँ पे ये हुआ है कि 25,000 वोट लिए हैं MPA साहब ने, 25,000, और उसको 77,000 कर दिया गया।